بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 14 مئی اور جمعرات کا دن. جمعرات کی مناسبت سے آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور آج پارٹی رہنماؤں کے لیے ملاقاتوں کا دن مختص کیا گیا ہے. اور یہ جیل مینول بھی ہیں اور اعلیٰ عدالتوں کے احکامات بھی ہیں، لیکن جیل حکام اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ جیل کی ساری صورتحال ہے اور عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور 9 مئی کے جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو، سیاسی کارکنوں کو، رہنماؤں کو، وکلاء کو، انسانی حقوق ورکرز کو، خواہ وہ ملک کی کسی بھی جیل میں قید ہیں، ان سب کو راولپنڈی کنٹرول کرتا ہے اور جناب فیلڈ مارشل کے احکامات صرف چلتے ہیں اور کسی کے نہیں چلتے. خاص سپریم کورٹ حکم دے دے یا ہائی کورٹ حکم دے دے یا کوئی اور عدالت حکم دے دے، ان احکامات کو بھی نہیں مانا جاتا، جیل قوانین کو بھی نہیں مانا جاتا، آئین اور قانون کو بھی نہیں مانا جاتا اور انسانی حقوق کو بھی نہیں مانا جاتا. تو آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی. رہنما جائیں گے ضرور، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ جناب آج آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 4 سال ہو گئے اور ابھی تک بھی فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیاسی اتحادی ہیں، سیاسی ہواری ہیں، وہ باوجود کوشش کے ابھی تک پاکستان کے عوام کو پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے دور نہیں کر سکے، ان کو کٹ آف نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور متنازع علاقہ ہے اقوام متحدہ کی روشنی میں، اور وہاں پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے اور آزاد کشمیر میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا سارے کا سارا اس کو استعمال کون کرے گا؟ انڈیا استعمال کرے گا. اس سارے پہ بیانیاں بنائے گا کہ دیکھیں جناب یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام بھی جو ہیں وہ ان سے مطمئن نہیں، وہاں پہ بھی وہاں پہ فسطائیت مسلط کی گئی ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ سینسٹیو زون ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور جب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی، جب اس کے نشان پر الیکشن لڑنے کی کوشش کی گئی تو اس جماعت کا بھی انتخابی نشان لے لیا گیا واپس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ 4 سال کے باوجود، ساری طاقت استعمال کرنے کے باوجود، ساری فسطائیت استعمال کرنے کے باوجود، گولی چلانے کے باوجود، لاشیں گرانے کے باوجود، یہ پاکستان کے عوام کو عمران خان سے دور نہیں کر سکے اور پاکستان تحریک انصاف سے عوام کا رشتہ ختم نہیں کر سکے. اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے اور سیاسی نقشہ اور سیاسی نظم و نسق جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگوں کو اور مخصوص خاندانوں کو مسلط کرنے کا جو ایجنڈا ہے، اس کو پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا. 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں 4 صوبوں میں، وفاق میں پاکستان کے عوام اس کو مسترد کر چکے ہیں. آزاد کشمیر میں اس کو مسترد کیا جا چکا ہے. اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، وہاں پہ بھی جو اس وقت ہماری ناجائز حکمران ہیں وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو بھی کوئی بھی فورم دیا جائے اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے انتخابی نشان کے نیچے. تو یہ ہے ان کی کل جو ہے وہ ان کی کامیابی 4 سال کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان 4 سالوں میں کیا کیا انہوں نے. میرے سامنے ایک خبر ہے، کیونکہ 9 مئی، سب سے پہلے تو 9 مئی کو انہوں نے لیا تھا کہ 9 مئی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے، اور 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ہے اور رہے گا، بلکہ ایک فراڈ آپریشن تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آئین شکنی کا، آئین توڑنے کا راستہ ہموار کرنا اور اپوزیشن کو، انسانی حقوق کو، جمہوریت کو، قانون کو، عدالتوں کو، میڈیا کو کچلنا. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. یہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، پشاور سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے اور 10 مئی 2023 کے احتجاج کیس کا انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ بہت ہی شاندار ہے. اور یہ بھی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کیا ہے، کوئی ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا. اور وہاں پہ یہ عرفان سلیم صاحب
समेत 74 मुलजमान को बरी कर दिया गया, सियासी कारकुनान को। और एडिशनल सेशन जज फराज अहमद साहब ने इस केस की समाअत की और तहरीरी फैसला जारी किया। और अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुलजमान को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 265 के तहत मुकदमे से बरी किया जाता है। मुकदमे में मुलजमान बराह रास्त नामजद भी नहीं, तफ्तीश के दौरान इनको मुकदमे में नामजद किया गया। मुलजमान का कोई शनाख्ती परेड नहीं हुआ। और इसके साथ साथ तहरीरी फैसले में लिखा कि मुलजमान के खिलाफ इस्तगासा का केस महज ज़बानी और गैर साबित शुदा इल्ज़ामात पर मबनी है। मुकदमे में कोई चशमदीद गवाह नहीं और इस मुकदमे में ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। और अदालत ने फैसले में लिखा कि मकतूलिन के वर्सा भी मुलजमान के खिलाफ ट्रायल चलाना नहीं चाहते, लिहाजा मुलजमान को केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। और 10 मई को फ़कीराबाद थाने की हदूद में पुरतशद्दुद वाक़यात और फायरिंग का इल्ज़ाम था। 2 अफराद जाँ भाग हुए थे और ये FIR दर्ज की गई थी। इससे आप ये बड़ा क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके बावजूद 74 लोगों को आपने चालान कर दिया और उनको जेलों में डाला। तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का ये फैसला है, जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये है। और ये पूरे मुल्क में जितने भी मुकदमात हैं ये सारे के सारे झूठे, बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पे ये सारे के सारे दर्ज किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामला पहुँचे उनको वहाँ से रिलीफ मिला और हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। लेकिन अब चूँकि फील्ड मार्शल का हुक्म है कि जनाब इनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, लिहाजा सियासी कारकुनान हो, सियासी रहनुमा हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, वो सब के सब जेलों में उनको डाला हुआ है और उनको एक बुनियादी हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे। इसी पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ख़त लिखा है कोर्ट लखपत जेल से पेशावर सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसका खैर मकदम किया है। और उन्होंने कहा है कि ये ताज़ा हवा का झोंका है। और इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि इस फैसले ने सियासी कैदियों और उनके अहल खाना में ये उम्मीद दोबारा ज़िंदा कर दी है कि आइनी असूल और अदालती आज़ादी अब भी इस निज़ाम के अंदर मौजूद है। और जेल में अपने कानूनी वकील एडवोकेट राना मुदस्सर के ज़रिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें नज़र आई है सुरंग की दूसरी साइड पे, और उसको खुश आइंद करार दिया। और एक जज अपने असूलों पर खड़ा हुआ है, ये एक खुश आइंद बात है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद होने वाले क्रैक डाउन से मुतालिक मुकदमात में इसी तरह की जुर्रत और ख़ुद मुख्तारी का जो मुजाहिरा है वो तमाम अदलिया को करना चाहिए। और 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार किए गए तमाम सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुकदमात और उनके साथ रवा रखे गए सलूक का जायज़ा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को फिल फौर रिहा किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सरकारी 2 सिपाही हैं जो लेके उनको हर मुकदमे में पेश कर दिया जाता है। और वो उस दिन मुल्क भर में जितने भी ये पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हर वाक़े में वो मौजूद थे चशमदीद गवाह के तौर पर। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ख़ास तौर पे 9 मई में गिरफ्तार जो सियासी कैदी ख़वातीन कैदी हैं उनके साथ भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। और जब मुल्क में अदालती आज़ादी 9 मई से मुकदमात के तरीक़ाकार और पाकिस्तान के कानूनी सियासी निज़ाम में मुबैना इम्तियाज़ी एहतसाब पर कौमी सतह पर यह बहस जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहुत से सियासी कैदियों के खिलाफ अब भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसके बावजूद वो मुसलसल कैद और बार बार मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब ये 9 मई के हवाले से ये तो बड़ा क्लियर है। और जहाँ भी जज साहब को, जहाँ जज आज़ाद हैं और जो दलेर जज हैं वो इसी तरह फैसला कर रहे हैं। एक और है मेरे सामने मामला, क्योंकि आवाम से दूर हैं ये और आवाम के बारे में कोई आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम अभी तक इमरान खान के साथ और जुड़े हुए हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन को नहीं मान रहे। एक मेरे सामने एक और ख़बर है और वो है कि रियायत ख़त्म हो गई है। अब 1 माह का बिल ना देने पर बिजली कटेगी। और ये बिजली सार्फिन के लिए है कि पहले होता था कि 1 माह का बिल नहीं दिया तो अगले महीने साथ जुड़ के आ जाता था, तो आप 2 महीने का बिल इकट्ठा दे देते थे। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 1 माह का बिल जो है वो होगा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। दूसरी एक और ख़बर है और वो ख़बर भी हमारी नहीं है बल्कि सरकारी जो हमारे सरकार से जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं और जो सरकार के मनपसंद जर्नलिस्ट हैं उनके कागज़ों से ली गई है। और उन्होंने कल ख़बर दी है और ख़बर बड़ी दिलचस्प है जी। और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की मईशत के गेम चेंजर
SIFC کی اپیکس کمیٹی 16 ماہ سے خاموش ہے، یعنی وہ کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی، اور یہ فیلڈ مارشل اس کے روح رواں تھے، سربراہ تھے، اور یہ بنائی گئی تھی کہ ہم باہر سے سرمایہ کاری لے کے آئیں گے، بیرونی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے، اور اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا $100 ارب ابتدائی، اور اس کے بعد پھر سینکڑوں ارب ڈالر آنا تھا۔ تو اس کمیٹی کا اجلاس 16 ماہ ہو گئے ہیں، اس کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اور اس کا جو آخری اجلاس ہے وہ ہوا تھا وزیر اعظم کی صدارت میں جنوری 2025 میں ہوا تھا، جس میں سول ملٹری قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی تھی، یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس میں موجود تھے، اور اس کے بعد پھر یہ اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی 11 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا۔ اب سرمایہ کاری نہیں آئی، SIFC ناکام ہو گئی، اور SIFC پہ اعتراضات عائد کر دیے تھے، IMF نے بھی اعتراض عائد کر دیے تھے کہ اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں، اور اس کے اقدامات کو کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کمیٹی اب کیونکہ DGI SPR اس کے بارے میں بہت سارے خبریں جاری کرتے تھے، لیکن اب اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قبر میں مدفن ہے اور کس نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیوں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور اسی میں بتاتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری توقعات سے انتہائی کم رہی، سیاسی بے یقینی، سیکورٹی خدشات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ دا نیوز کی رپورٹ ہے۔ تو سرمایہ کاری صرف آئی نہیں، بلکہ جو سرمایہ کاری عمران خان صاحب کے دور میں $2 ارب سے زیادہ کی تھی، وہ کم ہو کر اس وقت $1.3 ارب تک رہ گئی ہے، اور باقی ہمارے اپنے سرمایہ کار، ہمارے اپنے کاروباری لوگ وہ اپنا سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور $100 ارب کا تو خود فیلڈ مارشل کے خصوصی ایلچی جناب محسن نقوی صاحب نے اس بات کا برملا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور ان کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ عام ہو رہی ہے، اور جہازوں میں پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے سے جو ڈالرز ہیں غیر ملکی زر مبادلہ یہاں سے خرید کر لے جایا جا رہا ہے باہر۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلی خبر ہے وہ ہے محترمہ مریم صاحبہ، پنجاب کی ملکہ عالی ہیں، اور انہوں نے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے، ترقیاتی کام بتانے کے لیے کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ویڈیو تھی، اس کو شیئر کیا، اور اس سے کہا کہ یہ دیکھیں پنجاب اس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، اور جس پہ ایک نون لیگ کے ایک کارکن نے ایک AI ویڈیو شیئر کی اور دعویٰ کیا تھا کہ راولپنڈی کچہری چوک اپ گریڈیشن کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور اس پہ لکھا الحمدللہ 179 دنوں میں ایسے بنایا گیا ہے، جبکہ ویڈیو کے لیبل پر بھی مینشن کیا گیا تھا کہ یہ ایک AI ویڈیو ہے، یعنی آرٹیفیشل ویڈیوز کے ذریعے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہے صورتحال کا۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ہے کاروبار بند ہیں، مسلسل بند ہیں، اور عمران خان صاحب کے زمانے میں کرونا کا معاملہ آیا، عالمی وبا آئی، اور کرونا کے دنوں میں سال 2019 میں پوری دنیا میں کاروبار بند تھے، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، سخت سے سخت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، لیکن پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، اور کرونا کے دنوں میں بھی پاکستان کا کاروبار چلتا رہا، کاروبار مارکیٹس کھلی رہیں، کارخانے کھلے رہے اور کام ہوتے رہے حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد، اور کرونا میں پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور کیونکہ نیتیں صاف ہوں تو نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور اگر نیتیں بد ہوں اور ظلم اور فسطائیت کے ذریعے آپ کے دامن جو ہیں وہ داغدار ہوں تو پھر آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے کہ پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں کاروبار جو ہے وہ بند پڑا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب وہ ہے ایران امریکہ جنگ کے بارے میں، اور ایران امریکہ جنگ، اسرائیل بھی اس میں شریک تھا، اور اب کانگریس نے امریکن رکن کانگریس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے، اور ڈیموکریٹک رکن ہیں کانگریس ایڈورڈ
केस एडवर्ड ने तस्लीम किया कि ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे जो हैं वो तबाह हुए, और एडवर्ड ने सेनेट कमेटी में खुसूसी समात के दौरान पेंटागन के जो मिलिट्री ऑफिशियल थे उनसे सवालात पूछे और उनसे पूछा कि जनाब ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही। तो उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिकी फ़िज़ाइया के 13,000 परवाज़ें उन्होंने की हैं, और इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ़ नौइयत का नुकसान पहुँचा। फिर आगे उनकी कैटेगरी दी हुई है कि ये तैयारे किस मेड के थे। 24 US से FMQ-9, और उसके बाद ड्रोन्स तैयारे थे, 5 लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में तबाह हुए, 4 F-15 ई स्ट्राइक ईगल्स और एक A-10 वार्थग तैयारा था। और इसके साथ साथ कुवैत में कुछ तैयारे F-15 जो हैं वो गए थे। 5th जनरेशन का भी एक तैयारा जो है वो भी इसमें तबाह हुआ था। तो ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है। तो इसी दौरान सदर ट्रंप चाइना पहुंचे हुए हैं और चाइना से मदद की अपील कर रहे हैं कि ईरान के मामले में उनकी मदद की जाए, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की जाए और ईरान को बाज रखा जाए एग्रेशन से। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।